ذی قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج کا یہ بہت خوبصورت پروگرام جو ربیع الاول کی نسبت سے، حضور کی سیرت و ولادت کی نسبت سے مسجد صدیق اکبر کے اندر منعقد ہے، اور ہمارے بڑے ہی محترم ملک شفیق صاحب، جن کا ایک بہت تعلق رہا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حاجی بوستان رحمۃ اللہ علیہ سے، حاجی صاحب کی بہت خدمات ہیں ملکی سطح پر بھی، بیرونی ملک، بلکہ ہمارے علاقے میں بھی ان کے شاگرد موجود ہیں۔ اس بابرکت محفل میں حاضری کا ذریعہ استاد العلماء حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا کبیر صاحب، مولانا ابرار صاحب اور آپ سب حضرات اس حاضری کا ذریعہ بنے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ یہ مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما لے، سب آمین کہہ دیں۔ یہ پریشانی کی بات نہیں کہ ہم تھوڑے بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے انتخاب کی بات ہے۔ اللہ جسے منتخب کرتا ہے، جس پر اس کی نظر رحمت پڑتی ہے، وہ اسے اپنے در پر بلا لیتا ہے، اور یہ در اور یہ گھر کسی برادری کا نہیں ہے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہ یہ راجپوتوں کا ہے، نہ یہ ملکوں کا ہے، یہ گھر ہے اللہ کا، کہ جس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے اللہم افتح لی ابوابا، کہ اللہ میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، میرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے۔ ابواب جمع ہے، تیری رحمت کے جتنے دروازے ہیں سب میرے لیے کھول دے۔ تو یہ بابرکت گھر ہے، اور پھر اس محفل کی نسبت کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، اس کی نسبت اس ذات کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ انسان کی نسبت مضبوط ہو جائے، دنیا اور آخرت کی اللہ ساری کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا زور سے کہتے ہیں، ذرا محبت اور چاہت صلی اللہ ہو۔ میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، اور برکت کے لیے اور محبت کے لیے، کہ درود سعادت بھی ہے، درود عبادت بھی ہے، اور درود حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، تو اس کا واحد راستہ درود ہے، اور جو چاہتا ہے میں زیادہ درود پڑھوں تو وہ نماز پڑھا کرے۔ نہیں سمجھے؟ وہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تو درود پڑھتا ہے کہ نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتا مشکل ہی ہے وہ درود پڑھتا ہو۔ اب نماز آپ ابھی عشاء کی پڑھیں گے، سنتے پڑھیں گے، نوفل پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، تو درود پڑھیں گے۔
مغرب میں درود پڑھا، عصر میں درود پڑھا، ظہر میں درود پڑھا، فجر میں، اشراق میں، اوابین میں، چاشت میں، رات کو تہجد میں، اور نماز پڑھنے والا تو نماز میں درود پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ درود کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ تو درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، اور درود حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس پر میں اکثر وہ اللہ کے ولی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ہم الحمدللہ اللہ کے ولیوں کو مانتے بھی ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں، ان کی مانتے بھی ہیں۔ ایک بندہ مانتا ہے، ان کی مانتا نہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی۔ یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ماننا اور ایک ان کی ماننا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کم کھانا یہ جسم کی سلامتی ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں کہ بھائی بھوک رکھ کر کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ اندر کی سلامتی ہے۔ کم کھانا جسم کی سلامتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا یہ اندر کی سلامتی ہے، زیادہ درود پڑھنا یہ دین کی سلامتی ہے۔ جب حضور کو یاد کرتا رہے گا دین سلامت رہے گا۔ اسے فکر ہوگی کہ میرا نبی میرے لیے بہت رویا تھا، میرے نبی نے میرے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ تو جب یہ فکر ہوگی تو اس کی نسبت دین کے ساتھ مضبوط ہو گئی۔ آج یہ وقت ہے، یہ لمحات ہیں، آپ نے محبت سکھائی، رحمت سکھائی، شفقت سکھائی، اخلاق سکھائے۔ آدمی جتنی مرضی عبادت کر لے، اگر اخلاق نہ ہوں گے، محبت نہ ہوگی تو یہ عبادت کا وہ ذائقہ نہیں ہوگا، وہ مرتبہ نہیں ہوگا جو اللہ کے دربار میں مطلوب ہے۔ ایک سکھ تھا نا، وہ چائے کی پیالی میں چمچہ جو ہے نا بار پھیرتا اور پھر چائے پیتا اور پھر ہنستا، پھر چمچہ پھیرتا، پھر پیتا اور پھر ہنستا۔ ایک آدمی قریب بیٹھا ہوتا، اس نے کہا سردار جی یہ کیا کر رہے ہو بھائی، چمچہ پھیرتے ہو، میں نے آپ کو دیکھا نہیں کہ آپ نے چینی بیچ میں ڈالی ہو، چینی ڈالے تو چمچہ پھیرا جاتا ہے، لیکن آپ بار بار چمچہ پھیر رہے ہو۔ تو سردار نے کہا بھئی بات آج سمجھ آ گئی ہے، چمچے جتنے مرضی پھیر لو مگر جب تک چینی نہ ڈالو گے چائے میٹھی، تسبیح جتنی مرضی کر لو، جب تک اخلاق نہیں آئے گا، محبت نہیں آئے گی تو اس کا وہ رنگ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ مٹھاس پیدا کرنے کے لیے حضور نے اپنی سیرت بیان فرمائی، اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا۔ اسی ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ آہستہ بولیں کو سونی نہ لے کہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ نے زبان دی ہے۔ ہم امریکہ کی زبان والوں کی بات نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی زبان والوں کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ نے زبان دی ہے۔ یہ ربیع الاول ہے، اور علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ ایک بہار موسم کی ہے، ایک موسمی بہار ہے اور ایک نبوی بہار ہے۔ یہ دو بہاریں ہیں، ایک موسم کی بہار ہے اور ایک نبی کی بہار ہے۔ موسم کی بہار کیا ظاہری ہے، پھول کھل گئے، سبزہ اگ گیا، بڑا بہترین ماحول اور فضا بن گئی۔ ہر ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہتا ہے جی کیا بات ہے، ابے ہوا کیا ہے جناب؟ موسم بہار آپ کو نہیں پتا، ظاہر خوبصورت ہو گیا، مگر میرے مصطفیٰ، میرے آقا جو بہار لے کے آئے
उस बहार ने ज़ाहिर को भी बदला, अंदर को भी बदला, इंसानों की सीरत को बदला, किरदार को बदला, अखलाक को बदला, उनके उठने और बैठने को बदला, उनकी इबादत के रुख को बदला, उनके नजरिए को बदला, उनकी सोच को बदला, उनके शऊर को बदला, उनके इल्म को बदला, उनके अमल को बदला, उनकी तजारत को बदला, उनकी खलवत को बदला, उनकी जलवत को बदला, उनकी जिंदगी के सारे लम्हात को ऐसा तब्दील किया कि सारे दरवाजों से उठाकर एक अल्लाह के दरवाजे पर झुका दिया। ऐसी बहार मेरे नबी लेके आए। और अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरे महबूब, मैंने आपको सरापा रहमत बना के भेजा। आप जिधर गए रहमत ही रहमत है, जिधर गए मोहब्बत ही मोहब्बत है, जिधर गए शफकत ही शफकत है, उल्फत ही उल्फत है, मुरब्बत ही मुरब्बत है, चाहत ही चाहत है। आपने तोड़ना नहीं है, आपने जोड़ना सिखाया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का एक दोस्त था, बड़ा आना जाना सा, यमन से आता, बैठता, कुछ दिन रहता, चले जाता। हजरत उमर ने कुछ दिनों के बाद कहा, यार वो जो मेरा एक दोस्त आता था आजकल नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जी छोड़े उसकी बात। फरमाया, क्या हो गया? कहने लगे, वो बिगड़ गया, वो सीधे रास्ते से हट गया। हजरत उमर ने फरमाया, कागज लेकर आओ। आपने आयत लिखी कि अल्लाह अपने बंदे के हर गुनाह को माफ़ कर देता है और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये लिखकर आपने एक आदमी को कहा कि ये, उन्होंने कहा, जी वो तो शराब पीता है, हर वक्त मस्त रहता है। आपने जिसको भेजा उसको कहा कि ये कागज़ उसके हाथ में देना है, किसी को नहीं देना, उसके हाथ में देना है। कहने लगा, ठीक है। बंदा गया, पता किया कि फ़लाँ जगह बैठा हुआ है। सलाम हुई, मैं जी मदीने से आया हूँ, हज़रत उमर ने भेजा है और ये आपके लिए कागज़ और रुक्का और पैगाम भेजा है। उसने जब वो आयत पढ़ी ना, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करता है। एक बार पढ़ी, दो बार पढ़ी, तीन बार पढ़ी, आँखों से आंसू जारी हो गए। उसी वक्त तौबा कर ली और लिख के दिया कि हज़रत उमर से कह देना कि मैं भटक गया था, मगर आपने मेरी आंखें खोल दी, मैंने तौबा कर ली। हज़रत उमर के पास पैगाम पहुंचा, साथी बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने उसका वो पैगाम पढ़ा तो अपने साथियों से कहा, देखो अगर तुम्हारा कोई साथी बिगड़ जाए, उसे छोड़ा ना करो, उससे ताल्लुक तोड़ा ना करो, उससे जुड़े रहो। तुम्हारे जुड़ने की वजह से वो भी दीन के साथ जुड़ जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो और भटक जाएगा, छोड़ दोगे तो और गुमराह हो जाएगा। अगर उससे मिलते रहोगे, ताल्लुक जोड़ते रहोगे, तो एक ना एक दिन अल्लाह उसके दिल की दुनिया को बदल देगा। ये हुजूर की सीरत है, ये हुजूर की रहमत है, ये हुजूर की शफकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाएं, सहाबा है, उन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हुजूर का जिक्र करना, हुजूर पर दरूद पढ़ना, मैंने अर्ज़ किया ये बात से सवाब है। ये बैठे हुए ना, आप दरूद पढ़ते रहेंगे तो ये बाबरकत महफिल हो जाएगी। हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि जब भी नाम आए तो दरूद पढ़ना है और हुजूर का जिक्र करना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो खुशबख्ती की बात है, ये इबादत है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी सबके रहमतुल्लाह अलैह, उनको जब और अरब के उलमा ने ख़त लिखा ना कि आप हुजूर के ज़िक्र को, यानी आपकी वलादत का ज़िक्र को कोई बुरा समझते हो, तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हुजूर की वलादत का ज़िक्र तो बहुत बड़ी बात है,
ہم تو جن گھوڑوں پر حضور بیٹھے ہیں ان کا ذکر بھی ثواب سمجھتے ہیں، جن راستوں سے حضور گزرے، اور آپ نے جو جوتی مبارک نالین شریف پہنی ہوئی ہے اس سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے، ہم اس گرد و غبار کا ذکر کرنا بھی ثواب سمجھتے ہیں۔ المحند المفند میں یہ بات ہے، تو حضور کا ذکر سعادت ہے بھائی، سننا بھی اور سنانا بھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ، ذرا زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ماحول بن جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول یہ جو آدمی لے کر آئے ہیں یہ تو آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، آپ حکم فرمائیں کون سی جیل میں بند کرے؟ آقا نے فرمایا کسی جیل میں نہیں، اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھو۔ اللہ کے نبی اتنا بڑا دشمن ہے، مسجد کے ستون میں ایک مشرک ہے، یہ کافر ہے، اور اس کو مسجد کے ستون میں فرمایا نہیں باندھ دو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب اسے باندھو گے نا تو یہ ایمان والے ماحول میں آ جائے گا، میرے صحابہ کی راتوں کی عبادت کو دیکھے گا، میرے صحابہ کے سجدوں کو دیکھے گا، میرے صحابہ کی قرآن کی تلاوتوں کو دیکھے گا، میرے صحابہ کے ذکر کو دیکھے گا۔ جب یہ اس انداز میں عبادت کو دیکھے گا تو اللہ اس کے دل کی دنیا کو خود ہی بدل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایمان والے جن کی نسبتیں اللہ کے قرآن سے ہوتی ہیں، جب راحت ہوتی ہے اللہ کے دربار میں سرو سجود ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدوں میں گر کر اس کے سامنے گڑ گڑاہٹ عاجزی انکساری کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری اس کے دربار میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبھی تو اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی ہوں اللہ ہوں، میرے ساتھ کوئی معبود نہیں، وہی ہے اکیلا ہے، عبادتوں کے لائق بھی وہ، سجدوں کے لائق بھی وہ، معبود بھی وہ، مسجود بھی وہ، مقصود بھی وہ، مطلوب بھی وہ، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، سب کو دینے والا بھی وہ ہے، کھلانے والا بھی وہ ہے، پلانے والا بھی وہ ہے، اٹھانے والا بھی وہ ہے، سلانے والا بھی وہ ہے، لانے والا بھی وہ ہے، لے جانے والا بھی ہے، وہ اللہ ہے۔ اور جو اس اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں، اس کے مانگت اور سوالی بن کر۔ اب وہ ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، صحابہ مسجد میں آئے ہیں، حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت علی مرتضی اللہ کے دربار میں سرو سجود ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ کے گھر کے اندر اس کی ندا، اس کی صدا، اس کی پکار میں مصروف ہے، کوئی سجدے میں سر رکھ کر اس سے مانگ رہا ہے، کوئی طلب کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی دامن پھیلا کے طلب کر رہا ہے۔ یہ دیکھتا ہے عجیب ماحول ہے کہ یہ لوگ بھی کیسے دیوانے ہیں، آدھی رات ہو گئی ہے، یہ سرو سجود ہے، آدھی رات گزر گئی، یہ رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی غور سے صحابہ کو دیکھتا ہے، صبح کا وقت قریب آتا ہے، بلال کھڑے ہیں، اذان دے رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعلان۔ اذان بھی سنی، صحابہ کے سجدے دیکھے، نبی کریم آئے، آگے کھڑے ہوئے، نماز پڑھا دی، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں اللہ
اللہ اکبر، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی پیشانیوں کو زمین پہ رکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی کہ دل کی دنیا تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ایمان کی طرف قدم اٹھانے کو دل کرتا ہے مگر پھر وہی کفر وہی شرک دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم قریب ہوئے، آپ نے فرمایا او میرے پاس آنے والے، میری مسجد میں وقت گزارنے والے، ذرا بتا تو صحیح میں تجھے کیسا لگتا ہوں؟ اس نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، منہ پھیر دیا، کہنے لگا ساری دنیا مجھے اچھی لگتی ہے، نعوذ باللہ آپ اچھے نہیں لگتے۔ نفرت کا اظہار، میرا شہر کہنے لگا سارے گھر خوبصورت اچھے لگتے ہیں مگر آپ کی بستی اچھی نہیں لگتی، مگر قربان چاہیے نبی کی رحمتوں محبتوں شفقتوں الفتوں چاہتوں مرفتوں پر حضور پھر بھی مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا گردن اتار دو، بلکہ حضرت عمر آئے، جب انہوں نے سنا کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے انہوں نے تلوار نکال لی، یا رسول اللہ مجھے حکم کیجئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ نبی کریم نے فرمایا عمر تو گردن اتارنا چاہتا ہے، میں محمد گردن جھکانا چاہتا ہوں۔ تو اتارنا چاہتا ہے میں جھکانا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا کہ وہ حضور کی ذرا برابر بھی بے ادبی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں یا خدا نظر آتا تھا یا محمد مصطفیٰ کی ذات نظر آتی تھی۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت جملے کہتے ہیں دلوں میں ٹھکانہ میرے مصطفیٰ کا، دلوں میں ہے، یہ پنجابی کا کلام ہے لیکن ترجمہ میں کر رہا ہوں، لیکن شعروں میں دلوں میں ٹھکانہ میرے مصطفیٰ کا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ کا، ہر امتی دیوانہ میرے مصطفیٰ کا، دلوں میں ٹھکانہ میرے مصطفیٰ کا، گم ہوئی تھی جو سوئی وہ مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ کا، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندھیرا کمرہ سوئی گم ہو گئی، حضور تشریف لائے، جب مسکرائے دندان مبارک سے وہ لائٹ نور روشنی نکلی کہ کمرہ جگمگانے لگا، گم ہوئی تھی جو سوئی وہ مل گئی ہے، عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ کا، دلوں میں ٹھکانہ میرے مصطفیٰ کا، حسن و حسین امی عائشہ اور زہرا کتنا ہنسی گھرانا میرے مصطفیٰ کا، دلوں میں ٹھکانہ میرے مصطفیٰ کا، ہر امتی ہے دیوانہ
کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تو گردن کاٹنا چاہتا ہے، میں گردن جھکانا چاہتا ہوں، عمر تو ہٹ جا۔ حضور چلے گئے۔ پھر دوسری رات، تیسری رات، وقت گزرتا گیا۔ ایک رات صبح ہوئی، نبی کریم تشریف لائے، صحابہ ساتھ موجود ہیں۔ ایمان والو، نبی کریم کی رحمت محبت دیکھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ خلو السبیل، اس کی رسیاں کھول دو، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو گورنر ہے یمامہ کا، کملی والیا یہ جب اپنی بستی میں جائے گا پھر ہمیں تنگ کرے گا، جو قافلہ اس کی بستی کے قریب سے گزرے گا اس کو لوٹ لے گا، صحابہ جائیں گے ان کو مارے گا۔ اے اللہ کے نبی اس کو چھوڑیے مت، لیکن پاک پیغمبر کی رحمت دیکھیے، فرمایا خلو السبیل، اس کا راستہ چھوڑ دو، رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول دی۔ اب یہ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نکلا، مدینے سے باہر آیا، اے لوگو میرے قدم یمامہ کی طرف جا رہے تھے مگر میرا دل محمد کی طرف جا رہا تھا صلی اللہ علیہ، میرے قدم میرے شہر کی طرف، لیکن میرا دل حضور کی رحمتوں کی طرف، محبتوں کی طرف، برکتوں کی طرف، شفقتوں کی طرف، الفتوں کی طرف، مربتوں کی طرف جا رہے۔ میں واپس مڑا، مسجد نبوی میں آیا، حضور کے سامنے کھڑا، نبی کریم نے فرمایا وہ جانے والے تو واپس آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو میں چلا گیا، اب آپ کو دیکھ لیا ہے اب جانے کو دل نہیں کرتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لے، مجھے بھی اپنا بنا لے۔ یہ رحمت ہے، یہ اخلاق، یہ محبت ہے میرے نبی کریم نے سکھائی، یہ پیار حضور نے سکھایا۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے ملا کرو، ذرا سی بات میں رشتے ختم نہ کر دیا کرو، دشمنیاں نہ پیدا کر لیا کرو۔ حضور تو فرماتے ہیں میں رشتوں کو توڑتا نہیں، میں رشتوں کو جوڑتا ہوں، میں نفرتیں نہیں، میں محبتوں کا پیغام دیتا ہوں۔ میں تو بگڑوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہوں، میں ہدایت کی طرف بلانے والا ہوں، میں کامیابی کا راستہ دکھانے والا ہوں، میں برائیاں چھڑانے والا ہوں۔ یہ حضور کی رحمتیں برکتیں ہیں۔ وہی مکے کا ماحول ہے کہ 360 معبودوں کے سامنے جھکنے والے، ود سوا یغوث و یعوق نصر کو پوجنے والے، لات و منات و حبل ود کے سامنے سرب و سجود ہونے والے، یہ گلیوں میں آپ کا پھرنا، دن کے وقت دعوت دینا، راتوں کو آواز دینی، تنہائی میں جانا، آپ کا دروازوں پہ دستک دینا، محبت سے بلانا، یہی وہ دعوت، یہی وہ بہار تھی جو آہستہ آہستہ غریبوں کے گھروں سے امیروں کے گھروں تک، کالوں کے گھروں سے گوروں کے گھروں تک، پڑھے لکھے ان پڑھوں کے گھروں تک پھیلتی گئی، پھٹتی گئی۔ غریب بھی آئے کلمے والے بن گئے، امیر بھی آئے کلمے والے بن گئے۔ یہ آئے مکے کے سرداروں میں ابو بکر صدیق بن رہے، یہ آرے عمر فاروق بن گئے، یہ آئے عثمان غنی حضرت عثمان گئی حیا و سخاوت کے امام بن گئے، یہ آئے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن نے مشکلوں میں نبی کریم کا ساتھ دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں او میری برادری والو، میرے رشتہ دار ہو، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں،
بتاؤ اس مشکل گھڑی میں میرا کون ساتھ دے گا؟ میرے چچا بھی موجود ہے، میرا خاندان موجود ہے، بنی ہاشم موجود ہے، آؤ کون اٹھ کے میری اس تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، صرف علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اگرچہ میں چھوٹا ہوں مگر آپ کا ساتھ دوں گا، ہر دکھ میں ساتھ، ہر سکھ میں ساتھ، ہر خوشی میں ساتھ، ہر غمی میں ساتھ۔ جس طرح ہم اہل سنت حضرت ابو بکر سے محبت، حضرت عمر سے محبت، حضرت عثمان سے محبت، اسی طرح حضرت علی سے محبت بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جس طرح صحابہ سے محبت اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے محبت اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے۔ تھک گئے ہو آپ لوگ تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پٹرول میں نے مہنگا کیا ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، جتنے کا آپ کو ملتا ہے اتنے کا مجھے ملا ہے، مجھے رعایت نہیں کی۔ تو ذرا محبت سے دیکھیں، محبت کی محفل ہے۔ ہم جیسے صحابہ کو مانتے ہیں ہم اسی طرح حضور کے اہل بیت کو، صحابہ بھی ہمارا ایمان، اہل بیت بھی۔ سنی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت پیغمبر کا دامن ہو۔ وہ سنی نہیں ہو سکتا کہ جو صرف صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی، صدیق بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہماری ہیں۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا علی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا علی ہے۔ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا علی ہے، یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا علی ہے۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا علی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دینے والا۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ، تم تو میرے ہی ہو مگر میں ان بڑوں سے کہہ رہا ہوں کون ہے جو اس دعوت کے پیغام میں میرا ساتھ دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، پھر بھی علی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ بھی حضرت علی کھڑے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ، یہ حضور کی محبتیں آپ فرماتے ہیں تم تو میرے ہو، میرے بھائی ہو، میرے ساتھ تیری نسبتیں ہیں، میرے ساتھ تیری قرابتیں ہیں، میرے ساتھ تیری محبتیں ہیں۔ میں اپنی برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر یہی علی مرتضیٰ حضور سے جڑے، حضور سے نسبتیں مضبوط، حضور سے محبتیں مضبوط۔ اللہ نے کائنات میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا کر دی، بلندیاں اور رفتیں عطا کر دی۔ ایمان والو یہ حضور کی نسبتیں ہیں، وہ بھی آنے والا جو حضور کا دشمن ہے، نبی کریم کو برا کہنے والا، صحابہ کو ستانے والا، مال لوٹنے والا،
مگر آج نبی کریم کا کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا، رضی اللہ عنہم میں شامل ہو گیا، دنیا کی کامیابیاں بھی اسے مل گئی، آخرت کی بھی کامیابیاں رب نے نصیب فرما دی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ ساری کائنات کے سارے ولی اور کتب اور ابدال، ساری زندگی اور ہر ایک کی زندگی کا ہزار ہزار سال ہو اور وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزار دے، مگر کوئی ولی بھی صحابی کے مقام کو، آہستہ بولو کو سن رہا ہے، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی چاہے وہ چند لمحات حضور کی خدمت میں گزار کے چلا گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی حضور سے، ساری دنیا کی عبادتیں اکٹھی کر لیں، وہ جو نظر ہے نا، جس نظر سے اس نے حضور کو دیکھا، یہ عبادتیں بھی اس نظر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جو حضور کے ساتھ چلا، وہ جو گرد و غبار ان کے جسم پر پڑی، ساری عبادتیں اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ مقام صحابہ ہے اور یہ حضور کی نسبت سے ملا ہے، یہ نبی کریم کی نسبت سے ملا ہے، اور یہ عطا خدا ہے، وہ مرضی والا ہے۔ قریب بیٹھا ہوا ابو جہل محروم ہو جائے، چچا ابو لہب محروم ہو جائے، اور فارس سے چلتا ہوا ایسا غلام بنے کہ سرکار خود فرمائے کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے۔ او حبشہ سے چلا، کالے رنگ کا، اتنا بلند ہو جائے کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر رب کی کبریائی کا اعلان کرے۔ یہ نسبت پیغمبر اور انتخاب خدا کی برکتیں ہیں، یہ حضور کی نسبتوں کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے منتخب کیا اور یہ مقام اور عظمت عطا کر دی۔ ایمان والو، یہ جو نیٹ میں چلتا چلتا جو آپ سنتے اور دیکھتے ہیں نا، کبھی بھی اس سے اپنے دل میں ذرہ بھی صحابہ کے بارے میں کوئی تھوڑی سی میل بھی لے کر نہ آنا۔ اگر کچھ سنتے ہو تو آپ کے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، ڈاکٹروں انجینئروں سے مت پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ ڈاکٹر کا کام تو ڈاکٹری ہوتا ہے نا، ٹیکے شیکے لگانا ہوتا ہے۔ انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انجینئرنگ کرنا ہوتا ہے۔ یہ دین بتانا اور سکھانا اور سمجھانا تو علماء کا کام ہے۔ علماء سے پوچھا کریں، ان سے دین مت سیکھیں، دین ان سے سیکھیں کہ جن نے 8 سال چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھا ہے۔ تو یہ متاثر نہ ہوا کرو، یہ فیس بک کر دیکھ کر، یوٹیوب پر یہ چینل جو چلتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے بکواسات کیے جاتے ہیں، کبھی بھی اپنے دل میں کسی صحابی کے بارے میں میل نہ لے کے آنا۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جتنے مرضی بات کر، جتنے مرضی اعتراض کر، مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر نبی کا ہر صحابی وہ جنتی ہے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کر، اس صحابہ سے تو رب نے نسبت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، صرف نسبت مصطفیٰ کو، حضور کی نسبت دیکھنی ہے، اور کوئی معاملہ نہیں ان کے ساتھ۔ میرے نبی کا یہ غلام ہے، حضور کے ساتھ بدر والا ہے، احد والا ہے، خندق والا ہے، خیبر والا ہے، مکے سے پہلے والا ہے، مکے کے فتح ہو جانے کے بعد والا ہے۔ یہ باتیں رب نے نہیں کرنی، رب نے تو دیکھنا ہے یہ میرے مصطفیٰ والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی نسبت پر فیصلہ ہونا ہے۔ اسی لیے فرمایا، اے اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، کبھی انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے میری محبت میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔
بڑی تکلیفیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک طالب علم تھا، وہ زور سے قرآن پڑھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا، او دیہاتی، تو یہ پتہ نہیں ہے یہ مسجد نبوی ہے، یہاں زور سے قرآن نہیں پڑھتے، آہستہ پڑھتے ہیں. اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے. حضور نے سنا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر اس کو مت ڈانٹا کر، اسے کچھ مت کہنا، یہ جیسے پڑھتا ہے اسے پڑھنے دے. حضور سمجھانا چاہتے ہیں کہ عمر یہ میری محبت میں اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہے، یہ میری محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے، یہ میری محبت میں اپنی شان و شوکت کو، مال کو، دولت کو، ماں کو، سب کو چھوڑ کر آیا ہے. عمر یہ جیسے پڑھتا ہے اسے پڑھنے دے، اسے کچھ مت کہنا. یہ حضور کی نسبتوں کی برکت ہے، یہ حضور کی محبتوں کی برکت ہے. آپ نے یہ رحمتیں سکھائی ہیں، یہ برکتیں سکھائی ہیں، یہ شفقتیں اور الفتیں سکھائی ہیں، اور یہی محبتیں، یہی برکتیں جب انہیں نصیب ہوئی ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے نا یہ سارے بھاگ جاتے. میں رب نے آپ کو سخت دل نہیں، آپ کو محبت والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کو شفقت والا بنا کے بھیجا ہے، آپ کو چاہت والا بنا کر بھیجا ہے. حضور کھڑے ہیں، ایک کالا رنگ ہے، کافی ساری بکریاں ہیں، لے کے حضور کے سامنے آ گیا اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کیسے مقیر، یہی تو صحابہ ہے نا. ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں کتابیں پڑھ کر، علماء کو سن کر، اور صحابہ حضور کی شان بیان کرتے تھے حضور کو دیکھ کر، حضور کے چہرے کو دیکھ کر. حضور کی زلف ایسی ہے، حضور کے ناخن ایسے، حضور کی چال ایسی، حضور کا مسکراہٹ ایسی، حضور کا بیٹھنا ایسا، حضور کا کھانا ایسا، حضور کا پینا ایسا، حضور کا سونا ایسا. یہ تو ہم کتابوں سے بیان کرتے ہیں اور بلال دیکھ کر بیان کرتے ہیں. مولانا ابرار صاحب شعر سنا رہے تھے نا، حضور کو دیکھ رہا ہے، کتنے مقدر اعلیٰ. کالا رنگ ہے، بکریاں ساتھ ہیں، اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. کملی والے نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی کہ میں جانتا نہیں ہوں آپ کون ہیں، مگر اتنا خوبصورت میری آنکھ نے کوئی نہیں دیکھا. خلقتا مبرم من کل عیب کاللہ کا قد خلقتا کما تشاء. حضرت حسان یہی کہتے ہیں، اے میرے محبوب اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنایا ہے، ہر عیب سے پاک. ایمان والو آپ کی مسکراہٹ ہر عیب سے پاک، آپ کا بیٹھنا پاک، آپ کا چلنا پاک، آپ کا کلام پاک، آپ کی خلوت پاک، آپ کی جلوت پاک، آپ کا آنا پاک، آپ کا جانا پاک، آپ کا زمین میں رہنا پاک، آپ کا روزے میں جانا پاک، سراپا پاک. اسی لیے کہہ رہے خلقتا مبرم من کل عیب. اے میرے محبوب ہر عیب سے اللہ نے پاک بنایا ہے. خلقتا مبرم، ہر عیب سے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے گئے، اللہ بناتا گیا ہے. حضور کو دیکھ رہا ہے حسین چہرے کو، اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر. رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا.
آپ کون ہیں؟ فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا آپ ہی وہ ہے جو اللہ کی توحید کا پیغام، اس کی وحدانیت کا پروگرام پیش کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا میں غلام ہوں، مگر آپ کو دیکھا، آپ کا نام سن رکھا ہے، میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں۔ نبی کریم نے فرمایا آ جاؤ ایمان والو۔ یورپ جو آج ترقی کی بات کرتا ہے، مگر وہاں آج بھی گورے اور کالے کا فرق ہے۔ یورپ کی تھوڑی سی تاریخ پیچھے چلے جاؤ تو کالوں کا مقام کوئی نہیں تھا۔ اگر کالج میں کوئی کالا پڑھتا اس کی کرسی گوروں سے علیحدہ ہوتی، اس کا معاملہ گوروں سے علیحدہ ہوتا۔ مگر قربان جائے نبی کریم کی رحمتوں پر، محبتوں پر، شفقتوں پر، آپ نے نہیں فرمایا تو کالا ہے تو ایمان قبول نہیں کر سکتا۔ ہندوؤں میں بھی یہ تفاوت موجود ہے، جو نیچ قوم کا ہے اس کا کام ہی خدمت کرنا ہے، وہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ ان کی کتاب وید نہیں پڑھ سکتا۔ مگر نبی کریم کتاب ہدایت، پیغام ہدایت لے کے آئے، رنگ و روپ کے سارے فرق مٹا دیے، سب کو محبت میں اپنی محفل میں اس انداز میں بٹھایا۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، ابو بکر کے ساتھ بلال بیٹھے ہوئے ہیں، گورا بیٹھا ہے، ساتھ کالا بیٹھا ہے، کوئی امتیاز نہیں، یہ مکے کا سردار ہے اور یہ غلام ہے۔ نبی کریم نے کلمہ پڑھایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاس رہوں، مگر میں غلام ہوں یہودی کا، یہ بکریاں میریاں نہیں، میرے آقا یہودی کی ہیں، مگر اگر میں چھوڑنے جاتا ہوں تو میرے آقا کو پتا چلا پکڑ لے گا، مجھے مارے گا۔ پر اے اللہ کے نبی میرا دل نہیں کرتا کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت اپنے قبضے میں رکھ لوں۔ یہ ایمان آیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور ہم تو بڑے بڑے مومن ہوتے ہیں، کسی کا پلاٹ لے گئے ہیں اور مسجد دیاں ٹوٹیاں ہی نہیں چھڑ دی، اسی تے پلاٹ تے بڑی دور دی بات ہے۔ مسجد کی ٹوٹیاں، بہت ویڈیو جو ہے نا فیس بک پر، سوشل میڈیا پر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ٹوٹیاں اتار رہا ہے مسجد کی۔ اور ایک ملیشیا اور پتہ نہیں کون سے ملک کی ویڈیو تھی کہ وہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو ٹوکریوں میں اپنے موبائل رکھتے ہیں، ٹوکریوں میں، یوں باہر ٹوکریاں جہاں ہماری جوتیاں ہیں نا، ایسے ٹوکریاں پڑی ہوئی ہیں، اس میں موبائل رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ واپسی میں اپنا اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے تو جوتیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے موبائل بھی محفوظ ہیں۔ جب ایمان کی محنت ہو نا تو پھر ایمان والا ماحول بن جاتا ہے۔ ابھی دل میں ایمان آیا تو عرض کی یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا کہ یہ ہے تو یہودی کی ہیں، ہے تو کافر کی ہیں، مگر ہے تو اسی کی ہیں نا، میں رکھ نہیں سکتا اور چھوڑنے جا نہیں سکتا۔ حضور کی رحمت دیکھی، آپ نے فرمایا اچھا ان کو نا ایک قطار میں کھڑا کر، قطار میں کھڑا کر، یہ ٹینکریاں لے، بسم اللہ پڑھ، اور ان کو مار کے یہ کہہ دے کہ اے بکریوں اپنے مالک کی طرف چلے جاؤ۔ بکری، اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں۔ یہ بکری جو ہے نا، ایک بکری ہو تو دو آدمی ہو نا تو بکری جو ہے نا پھر بھی دوڑ جاتی ہے، اس کو کون ہے ادھر نہیں جانا، اس نے جانا ہی ادھر کو ہے، جدھر سے روکو گے، بکری کی عادت ہے، فطرت ہے اس کی۔ اسی لیے نبیوں سے بکریاں چروائی گئی ہیں کہ امتوں نے ایسے ہی کرنا ہے، ادھر کو دوڑنا ہے، ادھر کو دوڑنا ہے، اور یہ نبی کا حوصلہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی دوڑ رہا ہے، ادھر بھی دوڑ رہا ہے، ان سب کو اکٹھا کر لینا، سب کو جمع کر لینا۔ فرمایا انہیں کہہ دے کینکریاں مار، بسم اللہ پڑھ، اور کہہ دے کہ بکریوں اپنے مالک کی طرف چلے جاؤ۔ اب وہ قطار میں کینکریاں ماری،
کہا اپنے مالک کی طرف چلے جاؤ، جیسے فوجی پریڈ نہیں کرتے، قطار بنائی ہوئی ہے، وہ قطار بنا کے ویسے ہی بکریاں اپنے مالک کی طرف چلے گئی۔ مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے دگڑ مگڑ کر جا بھائی، بکریاں تو دیا ہی نا، بکریاں تو یہودی کی ہیں نا، چھوڑ رگڑ جا۔ آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جس کی ہیں اسے بھیج دو۔ یہ سیرت ہے حضور کی۔ ہم کتنے حق کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن قرآن اور حضور کا فرمان ہے کہ بیٹی کو بھی اور کبھی اپنی بہن کو بھی حق سے محروم مت کرو، اور بیٹوں کو ترجیح مت دو، بیٹیوں سے نفرت مت کرو۔ اور یہ دنیا کے بڑے نقشے ہیں کہ جب بیٹے منہ پھیر لیتے ہیں تو بیٹیاں کام آتی ہیں۔ کئی ایسے نقشے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے علاقے میں ہیں کہ 5 بیٹے ہیں، ایک پروفیسر ہے، ایک فوج میں ہے، ایک جناب ادھر ہے، ایک کا اتنا بڑا کاروبار ہے کہ اس کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں لگتا، لیکن ابے کی پرورش ابے کی بیٹی نے کی ہے، بیٹوں کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا مت کرو، یہ حضور کی سیرت ہے، یہ حضور نے محبت سکھائی ہے کہ محبت سے پیش آؤ، بھائیوں کے ساتھ نفرتیں مت کرو۔ آقا فرماتے ہیں ایک آدمی جب اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے تو فرشتہ راستے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ یہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے وہ تیرے دوست، جو تیرا دوست ہے اس کے اوپر تیرا کوئی احسان ہے؟ کہتا ہے نہیں، اس کا کوئی قرضے کا معاملہ ہے، کوئی پیسے کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا؟ کہتا ہے نہیں، کس لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی صرف اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ ہوں، جس طرح تو اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اللہ بھی آج اعلان کر رہا ہے اللہ تیری اس ادا پر تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ اپنے بھائی سے ملنے گیا ہے، ہم اپنے بھائی کو دیکھ کر منہ پھیر دیتے ہیں، ایسی نفرتیں مت کیا کرو۔ دین محبت سکھاتا ہے، دین پیار سکھاتا ہے، اور یہی دعوت فکر میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ آئے عظمتیں لے کر اور آپ گئے تو عظمت والی چیز ہمیں دے کر، وہ قرآن ہے، وہ نماز ہے، وہ حضور کا دین ہے۔ یہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اللہ نے ہمیں ایک 5 وقت کی نماز عطا کی ہے۔ یہ نماز نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ تو عرشی نماز ہے، عرشی۔ آسمانوں پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دیا تھا، اور ہم حضور کی محبت کے نعرے تو لگا لیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسا مت کریں۔ آج ارادہ فرمائیں کہ انشاءاللہ ربیع الاول میں بھی اور پوری زندگی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ تو ہے نا بھائی، تبلیغی جماعت والے ارادہ کہتے ہیں نا، تو میں بھی ارادہ ہی کروا رہا ہوں۔ قرآن مجید بھی گھر میں ہے کہ نہیں ہے، کہ موبائل ہی گھر میں ہے؟ بولو، جتنے افراد ہیں نا گھر میں اتنے موبائل تو ہوتے ہیں مگر اتنے قرآن نہیں ہوتے۔ 5 افراد ہیں گھر کے تو 5 موبائل ہیں، قرآن ایک ہی ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے افراد ہیں اتنے ہی قرآن ہوتے ہر ایک۔ یہ کہتا ہے یہ میرا بھائی میں اس پر پڑھتا ہوں، ابا کہتا نہیں یہ میں اس پر پڑھوں گا بھائی، اماں جان کا علیحدہ ہو، بہنوں کا علیحدہ ہو، بیٹوں کا علیحدہ ہو، تو پھر بہاریں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی۔ آج ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے، چاہے 1 صفحہ کیوں نہ ہو، اور جتنا پڑھ سکتے ہو اور روز پڑھو، بڑی برکت والی چیز ہے۔ اور جب اذان ہو جائے تو بہانہ نہیں کریں گے، میرے کپڑے خراب ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ اذان ہو گئی تو کہاں آنا ہے؟ اللہ کے گھر میں آنا ہے۔
شرب سجود ہو جانا ہے۔ حضور نے فرمایا، ترغیب و ترہیب حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی صبح و شام اللہ کے گھر میں آنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ جنت میں اس کی مہمانی کرے گا۔ اور آپ مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا۔ جو صبح و شام مسجد میں آنے کا عادی ہوگا تو یہ تو اس کے دربار کی حاضری ہے، پتہ نہیں کون سی حاضری قبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ